ناظرین السلام علیکم۔ دو تین خبریں ہیں، ان کے حوالے سے بات کرنی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کچھ تفصیلات سامنے آ گئی ہیں کہ مسلم لیگ نون اور ایم کیو ایم کے درمیان معاہدہ کیا ہوا ہے، کتنی نشستوں پر بات ہوئی ہے، کتنی نشستیں دی جائیں گی، اس کا فائدہ کس کو ہوگا، کیا ایم کیو ایم کو فائدہ ہوگا، کیا مسلم لیگ نون کو فائدہ ہوگا، کیا پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا۔ لیکن اس دوران یہ لگ رہا ہے کہ جیسے پیپلز پارٹی پسپائی کا شکار ہے اور کچھ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا۔ وہ حالانکہ بڑی انہوں نے بات کی، لیول پلینگ فیلڈ کی اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، لیکن وہ کوئی بائی نہیں کر رہا۔ تو اب صورتحال کیا پیپلز پارٹی کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، اس پر بات کریں گے۔ دوسرا یہ ہے، شیخ رشید صاحب گیٹ نمبر 4 کے صوبے دار اور ہر معاملے میں گیٹ نمبر 4 کو فرنٹ پر رکھنے والے صاحب جو ہیں، وہ اچانک کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے ہمیشہ گیٹ نمبر 4 سے اچھے تعلقات رہے ہیں، لیکن وہ تعلقات خراب ہوتے جا رہے ہیں اور اس معاملے میں اب ہمارے پوزیشن بہت بری ہوتی جا رہی ہے اور پتہ نہیں کیا ہوا، نظر لگ گئی ہے۔ تو شیخ رشید کو یہ خیال ہونا چاہیے کہ نظر نہیں لگی، ان کے اپنے کرتوت سامنے آ رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا اس کا بدلہ ان کو مل رہا ہے۔ اور یہ کسی زمانے میں وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے کر رہے تھے، یعنی جلاؤ گہراؤ کے جو نعرے لگا رہے تھے، جو لوگوں کو گالیاں دے رہے تھے، جو مریم نواز کا مذاق اڑا رہے تھے، جو نواز شریف کی تصحیح کر رہے تھے، اس زمانے میں اس کا چلن تھا، وہ ریٹنگ دیتی تھی۔ تبھی تو ہر چینل میں شیخ رشید صاحب فرنٹ پر بیٹھے ہوتے تھے، ٹاپ ریٹڈ پروگرام ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ کبھی 3 لوگوں میں سے یہ بیٹھے نہیں ہیں، ایکسکلوسیو ان کے ساتھ پروگرام ہوتا تھا اور چینلوں کو یہ بتایا جاتا تھا کہ ریٹنگ شیخ رشید دیتا ہے۔ شیخ رشید ریٹنگ نہیں دیتا تھا، ریٹنگ دینے والے کوئی اور تھے، اور وہ ہم سب کو پتہ ہے کون تھے۔ اچھا، اس کے بعد وہ وقت گزر گیا اور شیخ رشید صاحب سمجھتے رہے کہ گیٹ نمبر 4 کی طرف سے انسٹرکشن اب بھی وہی ہے، حالانکہ گیٹ نمبر 4 کی طرف سے انسٹرکشن بدل گئی ہوئی ہے اور صورتحال تبدیل ہو گئی ہوئی ہے۔ شیخ رشید صاحب نہیں بدلے، کیونکہ حالانکہ شیخ رشید صاحب بڑے زبردست ماہر ہیں یو ٹرن لینے کے، اس دفعہ وہ غلطی کر گئے اور سمجھ نہیں پائے کہ گیٹ نمبر 4 اب ہدایتیں نہیں دے رہا، اب لوگوں کو واچ کر رہا ہے کہ کون کون پاکستان میں شر پھیلا رہا ہے، کون کون یہاں پر لڑائی دنگا فساد کیا کلچر پھیلا رہا ہے، کون کون گالی گلوچ کا سلسلہ چلا رہا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال ہمارے سامنے، شیخ رشید صاحب انڈرسٹینڈ نہیں کر سکے، وہ اسی طرح چلتے رہے کہ میں آخری سانس تک عمران خان کے ساتھ ہوں۔ عمران خان، آپ کو پتہ ہونا چاہیے، خود 9 مئی کے بعد عمران خان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کو چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں۔ ایک زمانہ تھا، ہم بھی عمران خان کے بڑے معترف تھے، اور عمران خان نے جب کہا کہ میں جو ہوں 35 پنچر لگائے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ نے اور نواز شریف کی حکومت نے اور نجم سیٹھی نے، تو میں خود بڑا کنونس تھا کہ عمران خان اتنا بڑا لیڈر اور 35 پنکچر سے ساری کارروائی کرتے رہے اور پتہ ہی نہیں چلا۔ ہم نے عمران خان کے 35 پنچروں کے حوالے سے بہت کچھ لکھا کہ یہ دیکھیں جی کتنی زیادتی ہے، 35 پنچر لگا دیے، خان ساری سیٹیں جیتا ہوا تھا۔ اچھا، ہم بڑے کنونس تھے اور عمران خان سے بڑھ کر دلیلیں دیتے تھے، لیکن المیہ یہ ہوا کہ ایک دن جب ہمیں پتہ چلا کہ عمران خان نے حامد میر کے پروگرام میں جا کہہ دیا کہ بھائی یہ جو ہے سچویشن یہ تو کچھ اور تھی، وہ 35 پنچر تو ایک سیاسی بات تھی۔ اچھا، جب ہم نے یہ سنا، ہم تو عمران خان کے بیاب پہ لگے ہوئے تھے نا کہ عمران خان نے کہا 35 پنچر لگ گئے۔ اب جب عمران خان ہی مکر گیا تو پھر اس کے بعد ہماری کیا حیثیت رہ گئی؟ تو اس کے بعد بہت بڑا دھچکا لگا اور پھر اپنے ضمیر کو کنونس کرنے میں بہت ٹائم لگا، اور شیخ رشید صاحب کو بھی دھچکا وہ لگنا چاہیے تھا۔ وہ اس لیے کہ شیخ رشید صاحب بڑے عجیب سے آدمی ہیں، وہ صورتحال کو بھانپ نہیں سکے، حالانکہ ہمیشہ اس گیٹ نمبر 4 سے خبر ان کے پاس آتی تھی، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گیٹ نمبر 4 کا شور زیادہ مچایا ہوا تھا۔ گیٹ نمبر 4 والی کہانی میں حقیقت کوئی بھی نہیں تھی،
یہ گیٹ کے باہر چکر لگائے کہتے تھے کہ گیٹ نمبر 4 کا میں چوکیدار ہوں. تو اسی طرح کی سچویشن پیدا ہوتی تھی اور بہت ہی مشکل ہے اب ان کے لیے موڑ کاٹنا یا یو ٹرن لینا. عمران خان کے حق میں وہ اتنے آگے نکل گئے کہ اب انہیں احساس ہی نہیں ہے کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. کہیں کہیں پچھتاوے کا ایلیمنٹ نظر آ رہا ہے، لیکن کیا وہ پچھتاوا درست ہے؟ کیا وہ میڈیا کے لیے دکھاوا ہے؟ یہ الگ بات ہے. ایک بڑا دلچسپ واقعہ شیخ رشید کے حوالے سے. شیخ رشید کیوں ہیں؟ انہوں نے بڑی خدمت کی ہے گیٹ نمبر 4 کی. جنرل مشرف کے دور میں یہ وزیر اطلاعات تھے. اب شیخ رشید کی انگریزی ہمارے جیسی ہے، تو لوگ کہتے تھے کہ جنرل صاحب آپ اتنے انلائٹنڈ ماڈریشن کی بات کرتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں، آپ کا تو کوئی وزیر اطلاعات بڑا کوئی انگریزی والا بولنے والا ہونا چاہیے نا، جیسے جاوید جبار ٹائپ کا آدمی ہونا چاہیے. تو جنرل مشرف نے بڑا سوچ کے جواب دیا کہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اصل میں جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ شیخ رشید کو اگر میں اشارہ کروں ادھر کا، تو جب تک میرا اشارہ مکمل ہوگا یہ اس سمت میں 100 کلومیٹر آگے چلا جائے گا. اب یہ بات بہت ہی خوفناک بات تھی اور اس سے بہت ہی زیادہ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے لوگوں کو جاننے کا موقع ملا کہ شیخ رشید ہیں کیا. یعنی کسی کی خوش نودی میں وہ اتنا آگے جا سکتے ہیں کہ جہاں کوئی آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. یہی معاملہ عمران خان کے معاملے میں ہوا. شیخ رشید صاحب اتنا آگے چلے گئے، اتنا آگے چلے گئے عمران خان کو لیڈر بنانے کے چکر میں کہ وہ ساری صورتحال بھول گئے. شیخ رشید صاحب کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ المیہ ہے، لیکن اصل المیہ بھی ہونا ہے جب عمران خان نے کسی دن آ کر یہ کہنا ہے کہ جو کچھ میں کہہ رہا تھا وہ غلط کہہ رہا تھا، جو کچھ میرا بیان تھا وہ جھوٹ تھا. اس وقت شیخ رشید صاحب جیسے لوگ جو عمران خان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے ہاتھ باندھ کے چل رہے ہوں گے، ان کی کیا پوزیشن ہوگی، ان کی کیا اوقات ہوگی. تو کیا انہیں اپنی سوچ پر، اپنی سو کالڈ جد و جہد پر فخر ہوگا، یا اپنے سارے عمل پر شرمندگی ہوگی، تکلیف ہوگی، اذیت ہوگی، اپنے ماضی پر شرمسار ہوں گے؟ یہی ساری صورتحال ہے. اب جو معاملہ آ گیا ہے تو میرے خیال میں شیخ رشید صاحب کو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ ان کو نظر لگ گئی ہے، اور یہ نظریں ایسے نہیں لگا کرتی. یہ جب آپ کسی بڑے کو ناراض کرتے ہیں تو پھر نظریں لگا کرتی ہیں. شیخ رشید صاحب کو بات تو کلیئر ہو گئی ہے، لیکن شاید وہ تسلیم کرنے سے انکار کر رہے ہیں کہ ان کی سیاست میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. اب دوسری بات کر لیتے ہیں ایم کیو ایم کی، اور جو ہے مسلم لیگ نون کا جو معاملہ ہو رہا ہے. کچھ زیادہ سیٹیں نہیں ہیں جس پہ بات ہوئی ہے. بنیادی طور پہ جو کراچی حیدرآباد کی سیٹیں ملا کر اس میں سے 4 سیٹیں پر بات ہوئی ہے. اور بات کیا ہوئی ہے کہ جن سیٹوں پر نمبر 2 مسلم لیگ نون تھی اس کے اوپر ایم کیو ایم مسلم لیگ نون کی حمایت کرے گی. بڑی جسٹ ڈیمانڈ ہے، کیونکہ نمبر 1 پہ تو وہ تھے جو لائے گئے تھے. اس میں شہباز شریف صاحب کی بھی سیٹ بنتی تھی، لیکن انہیں ہروایا گیا تھا، بری طرح ہروایا گیا تھا. تو وہ سارا دوبارہ ریسٹور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایم کیو ایم کو اس کے بدلے کیا ملے گا؟ ایم کیو ایم کو اس کے بدلے وفاق میں وزارتیں ملیں گی، اور وہ وزارتیں ہمیشہ سے ان کی ہوتی ہے، شپنگ ان کی ہوتی ہے، اور یہ تجارت والی کوئی ان کو مل جاتی ہے، تو یہ وزارتیں ان کی مطلب. ایم کیو ایم کیوں کراچی میں سپورٹ کرے گی مسلم لیگ نون کو؟ اس لیے نہیں کہ یہ سڑکیں بنوا دیں گے، اس لیے نہیں کہ یہ جو ہے معاملات ٹھیک کر دیں گے، کہ یہاں پہ سڑکیں صاف کروا دیں گے، میٹرو چلوا دیں گے، نہیں. اس لیے کہ ان 4 سیٹوں کے بدلے یہ وفاق میں وزارتیں کلیم کر سکے ہوں گے، جو کہ اتنی زیادہ بڑی بات نہیں ہوگی مسلم لیگ نون کے لیے. کچھ وزارتیں وہ اپنا حق سمجھتی ہیں، جس میں ایک شپنگ کی وزارت ہے، وہ ہمیشہ سے ان کے پاس رہی ہے. اب معاملات یہ آ گئے ہیں کہ اس ساری صورتحال سے پیپلز پارٹی ذرا بیک فٹ پہ چلی گئی ہے کہ یہ معاملات تو آپس میں ہی طے کر رہے ہیں. اور پیپلز پارٹی ان انتخاب کو خوف یہ ہے کہ ان انتخابات کے نتیجے میں صرف دیہی علاقے کی پارٹی نہ رہ جائے.
اور وہاں پر جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے وہ کافی گھمبیر ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی کے پاس جو ہے نا وہ چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر والا نعرہ نہیں رہے گا۔ جو مسلم لیگ نے ان کو 4 سیٹیں چاہیے، 4 سیٹیں اتنی بڑی نہیں ہوتی سندھ میں، اس لیے چاہیے تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ پورے پاکستان کے ہر صوبے میں کہیں نہ کہیں ان کی پریزنس موجود ہے۔ یہی ان کا بنیادی طور پر مطمع نظر آتا ہے اس وقت۔ فی الوقت اتنا ہی، پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔